کالس ہیں. میں اس وقت فون پہ نہیں اٹھا سکوں گی. کال کیجیے 416-870-1007 پر. ہزاروں لاکھوں لوگوں کا سلام ارشد شریف کو، آخری سلام. ارشد شریف کو سپرد خاک کر دیا گیا اور اس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی. فیصل مسجد میں نماز جنازہ پڑھایا گیا اسلام آباد میں، مگر جہاں پر فیصل مسجد جو پوری بھری ہوئی تھی، اس کے بعد راستے میں اس کے یعنی جہاں پہ سڑک سے جو لوگ آ رہے تھے، چونکہ وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، تو اس پر بہت سی نماز جنازہ جب لوگ پلٹ رہے تھے تو نماز جنازہ ہو رہی تھی. لاہور میں نماز جنازہ اسی وقت غائبانہ ادا کی گئی. سکھر میں، کراچی میں، بہت سی جگہوں پر نماز جنازہ ادا کی گئی. اور وہ لوگ جو وہاں پر شامل تھے، جو بہت پہلے سے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کا جنازہ بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے، ان کے مطابق اس سے بڑا جنازہ انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ان کے مطابق ضیاء الحق سے بھی بڑا جنازہ تھا، جبکہ ضیاء الحق تو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور یہ تو ایک بیچارے جرنلسٹ تھے کہ جس کی زندگی کی پاکستان کو یا پاکستان کے سسٹم کو یا اقتدار میں رہنے والوں کو اتنی سی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے جب اپنی زندگی کی بھیک مانگی، جب اس نے دروازے کھٹکھٹائے، جب اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا، پھر اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا، پھر اس نے جو خط پریزیڈنٹ کو لکھا تھا، انہوں نے وہ آگے خط پرائم منسٹر کو بھیجا، اور پرائم منسٹر نے اگلے ہی دن، اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور جب وہ وہاں پر پہنچے عدالت میں، تو وہاں پر ان کے ظاہر ہے وہاں پر وہ خود تو نہیں بات کرتے، تو ان کے وکیل نے گڑ گڑا کر کہا کہ اگر ارشد شریف عدالت سے باہر نکلا تو اس کو مار دیا جائے گا. اور انہوں نے ریپیٹ کیا اس بات کو. تو عدالت نے غالباً یہ بھی اس میں آرڈر میں لکھا کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے کہ جب یہ اسلام آباد سے باہر جائے، مگر جو پروٹیکشن ان کو چاہیے تھی وہ پروٹیکشن ان کو فراہم نہیں کی گئی، اور آخر تک ہار کر ان کو ملک چھوڑنا پڑا. اور جب انہوں نے ملک چھوڑ دیا تو UAE گئے، اور وہاں پر جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہاں سے پاکستان سے جو بھی لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹی سچی FIR کاٹی تھی اور جو ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، پریشرائز کرتے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی کا خطرہ تھا، اس وجہ سے وہ یہاں سے نکلے تھے، انہی لوگوں نے وہاں پر ان کو UAE پر پریشر ڈالا کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے، واپس پاکستان بھیجا جائے، جیسے کہ وہ کوئی بیچارے دہشت گرد ہو. پاکستان کا بہترین نہیں کہوں گی بلکہ دا بیسٹ جرنلسٹ تھا. اور یہ بالکل اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس لیے کہ وہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے، بلکہ واقعتاً اگر آپ ان کو بٹھا دیجئے مقابلے میں تو وہ ایک انتہائی مطلب جو گن جو ایک جرنلسٹ کے گن ہوتے ہیں وہ بدرجہ اتم ان میں موجود تھے. وہ مطلب کمپیٹنسی، انٹیگریٹی اور ایکسپرٹیز، آنیسٹی، ٹروتھ کو سامنے لانا اور بہترین طریقے سے ریسرچ کر کے لانا جو اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، اور وہ اس قدر آرٹیکولیٹ تھے کہ کوئی ہی اس طرح سے ہوتا ہے. ان کی جو 25 منٹس کا یا 30 منٹس کا جو بھی ان کا ویلاگ یا جو بھی ان کا پروگرام ہوتا تھا وہ اتنا رچ ہوتا تھا، اتنی اس میں معلومات ہوتی تھی اور اتنے طریقے سے ہوتی تھی اور پورے ایویڈنس کے ساتھ ہوتی تھی کہ ہارڈلی کوئی جرنلسٹ اس طرح اتنا اچھا کام پروڈیوس کرتا ہے اور اتنی ایمانداری سے کرتا ہے، بغیر کسی ایجنڈا کے کرتا ہے، اور بالکل ٹروتھ جو کہ روح ہے جرنلزم کی اس کو پیش کرتا ہے. تو وہ اس میں اور ایسے انسان کے اوپر اس ملک کو فخر کرنا چاہیے. بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ وہاں سے ایسے انسان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. جو بھی قابل انسان ہوتا ہے اس کو عبرت کا نشان، یا تو وہ اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، وہ اپنے جو اس کی کیلیبر ہے، جو اس کی قابلیت ہے وہ جا کے باہر کسی ملک میں دکھائے، یا پھر اس کو وہاں پر عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک رسم ہے پاکستان کی. آپ ڈاکٹر قدیر کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر قدیر نظر بند تھے اپنے ہی گھر میں، ان کی بیگم نظر بند تھی اور نظر بند ہی کی طرح تھے اور بالکل لو پروفائل میں زندگی گزارتے تھے. ان کا آخری انٹرویو مجھے نہیں بھولتا جو انہوں نے فٹ پاتھ کے کنارے دیا تھا، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے اینکر کے ساتھ، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ ابھی جو پاکستان کی حالت ہے کیا یہ
بہتر ہو سکتی ہے، اس کے لیے کچھ کہتے ہیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور مجھے معلوم ہے کیا کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بتائی، انہوں نے کہا نہیں اب میں بتاؤں گا نہیں، جو کچھ میں نے پہلے کام کر دیا اس کی جو سزا مجھے ملی ہے، زندگی میری جتنی اجیرن ہوئی ہے، جتنی اذیت میں گزری ہے، میں اب کچھ نہیں بتاؤں گا. یہ ان کے الفاظ تھے ایک ایسے انسان کے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، جس نے نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ بنایا، اور اس شخص کو آپ نے اس کی زندگی کو رول چھوڑا، اور اس کی بیوی نظر بند رہی اپنے گھر میں مسلسل اس وقت میں، ابھی بھی شاید ہو، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں اتنی اذیت میں میری بیوی اور میں رہتے ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک مفلس سے برے حالوں میں انسان ہے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے. مایوسی تھی ان کے اوپر، جس نے یہ بات کہہ دی کہ میں نہیں بتاؤں گا، اور جو میری زندگی گزری آئی وش کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہوتا. تو اس سے بڑا سلیپ کیا ہو سکتا ہے کسی ملک یا قوم کے اوپر کہ اس کا جو احسان کرنے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے اچھا تھا کہ میں یہ نہ کام کرتا. حضرت علی کا قول ہے کہ کبھی اگر کم ظرف پر احسان کرو تو اس سے محتاط رہو، کیونکہ وہ تم کو نقصان پہنچائے گا. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ صادر آتا ہے پاکستانی قوم کے اوپر کہ یہ قدر نہیں کر سکتی اپنے محسن کی، جس میں کوئی قابلیت ہوتی ہے. اور وہ جن کو ملا تھا، ڈاکٹر عبدالسلام کو وہ ملا تھا نوبل پیس ایوارڈ، ان کو ملک بدر ہونا پڑا. جو شخص کسی قابل ہوتا ہے اس کو، ابھی عمران خان کو دیکھ لیجیے، ایک قابل انسان ان کو ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. وہ سانس لیتا ہے تو اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ اس نے سانس کیوں لیا، اوہو اس نے ہلکا سانس لیا، اس نے گہرا سانس لیا، اس نے جلدی جلدی سانس لیا، اس نے سانس روکی کیوں. یعنی وہ بندہ سانس لیتا ہے، اس باقی سب لوگ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. اس کی طرف سے یہ جو دو ابھی ہوئی ہیں کانفرنسز، اس پہ چل کے آگے بات کریں گے. ان کانفرنسز کو اگر آپ سنیں تو آپ کو سر پکڑنے کو دل چاہتا ہے کہ اتنی دم انداز میں کیا پیش کیا جا رہا ہے. آپ عمران خان سے اتنے خائف ہیں، آپ عمران خان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، آپ عمران خان کو یا اتنا دل میں اتنے امپریس ہیں، آپ کو اس کے خواب آتے ہیں، آپ صبح جاگتے ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں، آپ رات سوتے ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں. ظاہر یہ کرتے ہیں وی ڈونٹ کیئر، ہم نہیں ڈرتے، مگر آپ کا ایک ایک لمحہ صرف عمران خان عمران خان عمران خان کی سوچ میں گزرتا ہے. یعنی اتنا آپ اگر اللہ کو یاد کر لیتے تو پاکستان کی تقدیر ویسے ہی بدل جاتی جتنا آپ عمران خان کو اس کو نیگیٹو کرنے کے لیے سوچتے ہیں. اور بات میں کر رہی ہوں ارشد شریف کی، ان کو سپرد خاک کر دیا گیا. ان کی والدہ نے بڑی بہادری سے، میں حیران ہوں، سلام کرتی ہوں اس ماں کو کہ اس میں اللہ نے اتنی ہمت دی کہ انہوں نے کس طرح اپنے بیٹے کو رخصت کیا، کہ جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ آج سے 10-11 سال پہلے ہو چکی، 2011 میں، تو 11 سال ہو گئے. اور ان جسٹ مسز سعید جسٹ لیٹ ہم ویٹ فار 2 منٹس. تو ان کی والدہ، ان کے جب والد کا انتقال ہوا جس دن ہاسپٹل میں ہارٹ اٹیک سے، ان کا بیٹا جو تھا، ان کا بڑا بھائی ارشد شریف کا، وہ وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، میجر تھے وہ، اور ان کو راستے میں گولی مار دی گئی. خدا جانے وہ واقعہ کیا ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اور آج ان کا جو ایک بیٹا رہ گیا تھا ان کی والدہ کا، اس کو 23 تاریخ کو، جو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے جگہ جگہ چھپ رہا تھا، جگہ جگہ، جس کو اپنے ملک میں پناہ نہ ملی اس کو باہر کیا ملے گی. زمین ملک کی اس کے اوپر تنگ کر دی گی کہ وہ ایک سچا اور کھرا انسان تھا. وہ اپنے پروفیشن کو ایک آنےسٹی کے ساتھ پیش کر رہا تھا، اور وہ کیا کر رہا تھا. اور جس نے اس کی بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کے ارد گرد اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو وہ حاضر ہوتا تھا. اور اس کے چہرہ بتاتا ہے، اس کے چہرے پہ جو معصومیت، جو نور، جو ایک وارمتھ ہے، وہ بتاتی ہے کہ وہ آنکھیں اس کی بچوں کی طرح اس کی آنکھوں میں جگنو چمکتے تھے. آپ اس کے، ہمارا یہی کنیکشن ہے، ہم نے تو اس کو کبھی ملی نہیں، مگر ایسا لگتا ہے کوئی اپنا چلا گیا. اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ یعنی دل ایسے لگتا ہے کہ بجھ گیا ہے اس کے بعد. یعنی اب کچھ بھی یہ کرتے رہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہو گیا، اب ارشد شریف تو واپس نہیں آ سکتا. ایک قیمتی ہیرا اپنے ملک کا، آپ نے اس کو خود ضائع کر دیا. اس کو کیوں پناہ نہیں ملی ملک میں؟ اور اب اس کا بھی مدعا جو ہے عمران خان کے سر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو پتا تھا اس کو تفتیش میں شامل. بھیا ان سب کو بھی پتا تھا جنہوں نے FIR کاٹے تھے اس کے خلاف جھوٹے، ان کو بھی پتا تھا جو اس کو دھمکیاں دے رہے تھے، ان کو بھی پتا تھا جنہوں نے اس کو بھگایا وہاں سے، ان کو زیادہ پتا تھا. ان کو بٹھائے نہ تفتیش میں، اور وہی تو ہے. مگر
ہم نے تو الٹے کام کرنے ہیں نا. ہم نے آج تک جس کا گناہ ہے اس کے سر تھوڑی لگایا. ہم نے تو انہوں نے تو کوشش یہاں تک کی کہ اس بیچارے کے اوپر کوئی گولڈ شولڈ کا کوئی مقدمہ بھی ڈال دیا جائے. وہ تو عوام اور سب اتنے بیدار ہو چکے ہیں, اور تھوڑے بہت صحافی ہیں جو ان میں بھی تھوڑی بہت شکر وہ موجود ہے سچائی, ورنہ باقی سارے تو اپنے منہ پہ ٹیپ لگا کر اور یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اپنے ساتھی کو جو جھوٹے مقدمات بھگت رہا ہے اور جو بیچارہ اپنی جان کے لیے ادھر ادھر اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, اس کی مدد کریں, اپنے ساتھی کے لیے کھڑے ہو جائیں. ویسے نعرے لگانے کو بہت ہے بڑے بڑے, اس کے اسما جہانگیر کی کانفرنس پہ جا کے, اس کا کیا فائدہ؟ وہ آپ اپنے اس کے لیے کرتے ہیں, اپنی لوگوں کے اندر اپنی بڑھانے کے لیے 2-4 نعرے لگا دیے. کام کیجئے, جس کی وجہ سے آج ارشد شریف کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ کام کرتا تھا معصومیت سے, وہ کوئی نعرے وارے نہیں لگاتا تھا, سافٹ لہجے میں بہترین کام اور سب سے بڑی بڑی انویسٹیگیشنز پیش کر رہا تھا. میں بس اپنی طرف سے تعظیم پیش کرنا چاہتی ہوں, اور میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آج ارشد شریف ایک صحافی نہیں, اس کی شہادت ایک صحافی کی شہادت نہیں ہے, صحافی کی موت نہیں ہے, یہ پاکستان میں صحافت کی موت ہے. یہ پاکستان میں صحافت کی موت ہے کہ جس نے اتنا بڑا نگینہ اتنی آسانی سے یوں اپنے ہاتھوں سے یوں خود مٹی میں ملا دیا. خدا اس کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرمائے, ان کی مدد فرمائے. خدا ارشد شریف کے درجات بلند فرمائے. اس کی بیٹی نے صدر پاکستان سے کہا ہے کہ پلیز جب اس کی ہیئرنگ ہو, اس کی جب انویسٹیگیشنز کی ہیئرنگ ہو تو اس کو پبلک کیجئے, ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے. یہ اس کی بچی نے کہا ہے. جب اس کی بچی نے یہ کہہ دیا تو 22 کروڑ کے چہرے پہ یہ سلیپ ہے کہ اس کی بچی کہہ رہی ہے ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے, اس کو پبلک کیا جائے. اس کے بعد کچھ کہنے کو نہیں رہ جاتا. ہمارے ساتھ ہمارے اسپانسر ہیں, سامعین آپ کے جانے پہچانے, آپ کی جانی پہچانی آواز, آپ کی جانی پہچانی لا فرم, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی سروسز سے فائدہ اٹھایا ہے. سید لا فرم سے محسن رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. سید محسن رضا صاحب, السلام علیکم, ویلکم آن مائی شو. جی عروج جی, آپ کا اور آپ کے ریڈیو پروگرام کا بہت بہت شکریہ مجھے یہ اپرچونٹی دینے کا کہ میں آپ کے لسنر سے کچھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر سکوں اور ہم ان کو کچھ ایسی ٹپس دے سکیں جو کہ ان کے کام آ سکیں. بالکل صحیح. تو میں چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا دوں, کیونکہ آپ کو اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں, روڈز پر ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں, گھروں میں آپ کو سن رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ ورکرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے بڑا جو ہے وہ جاندار آپ جو ہے وہ انالیسس کرتی ہیں. تو آپ کے جو ہے بہت فینس ہیں, اور ہمیں بھی کالس آتی ہیں آپ کے پروگرام میں ٹاک شو کرنے کے بعد. تو ہماری لا فرم میں سید لا آفس, جس کا ایریا آف پریکٹس جو ہے وہ کار ایکسیڈنٹ ہے, سلپ اینڈ فال ہے, ٹرپ اینڈ فال ہے,